मरकज के लिए कोरोना वायरस सियासत खेलने का बहाना, ममता बनर्जी की तनकीद। इलाकों की जुमराबंदी का रियासतों को इख्तियार दिया जाए, कांग्रेस उज़राए आला का ख्याल। दिल्ली में रेड जोन्स को छोड़कर हर जगह माशी सरगर्मी की इजाजत दी जाए, केजरीवाल की तजवीज। मोदी ने कहा कि जिंदगी का नया तरीका एक फर्द से सारी इंसानियत तक, इस उसूल पर होगा, जंग से लेकर जग तक। उन्होंने मजीद कहा कि अगरचे हम लॉकडाउन की बतदरीज दस्तबरदारी पर गौर कर रहे हैं, लेकिन हमें मुस्तकिलन याद रखना होगा कि जब तक हम एक वैक्सीन या हल तलाश न कर लें, समाजी फासला इस वायरस से लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने 2 गज की दूरी की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि कई उज़राए आला की जानिब से नाइट कर्फ्यू की तजवीज पेश की गई है, जिससे यकीनी तौर पर अवाम के दरमियान एहतियात का एहसास मजबूत होगा। उन्होंने तमाम उज़राए आला से ख्वाहिश की कि 15 मई तक अपनी खास राय से उन्हें मुतला करें और बताएं कि वो लॉकडाउन में बतदरीज नरमी के बाद किस तरह का ब्लूप्रिंट बनाना चाहते हैं। ममता बनर्जी, जिन्होंने सबसे पहले माइक संभाला, ये कहते हुए मरकज पर हमला आवर हुई कि वो कोरोना वायरस को सियासत खेलने के एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ये वक्त सियासत खेलने का नहीं है, वफाकी ढांचे को मुनहदम मत कीजिए। चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दारुल हुकूमत में माशी सरगर्मियों का आगाज होना चाहिए, सिर्फ कोरोना वायरस से मुताल्लिका जोन्स को छोड़कर, जहां वायरस को फैलने से रोकने के लिए सख्त लॉकडाउन नाफिज रहे। चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु ई पलानीसामी ने वजीर आजम पर जोर दिया कि वो रवा माह परवाजों और ट्रेनों को बहाल न करें। तमिलनाडु बिलखुसूस चेन्नई में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि ज़रूरी मार्केट्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बाजारों और शॉपिंग मॉल्स को बाज़ एहतियाती इक़दामात के दोबारा खोलना अहम होगा। मामूल की सूरत हाल से मईशत का अहिया होगा। चीफ मिनिस्टर केरला पिनराई विजयन ने सिफारिश की कि रेल, रोड और फिजाई ट्रैफिक को तहदीदात के साथ इजाजत दी जाए और मेट्रो सफर की रियासत के कम मुतासरा हिस्सों में इजाजत दी जाए। चीफ मिनिस्टर पंजाब अमरिंदर सिंह ने मुतालिबा किया कि लॉकडाउन से रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन पर मबनी जुमरे बंदियों के साथ बतदरीज बाहर आने की सूरत में रियासती इंतजामियों को इजाजत दी जाए कि किन जगहों पर तहदीदात में नरमी की जा सकती है। तमाम ही रियासतों ने हजारों की तादाद माइग्रेंट मजदूरों के बहरान, रोजगार, ग़िज़ा और शेल्टर से महरूमी और हजारों किलोमीटर पैदल चलने के मसले को उठाया और तशवीश का इजहार किया। ख्याल रहे कि मरकज की जानिब से तौसी करदा लॉकडाउन 17 मई को खत्म हो रहा है। सड़क की तामीर का मामला, नेपाल की हिंदुस्तान को वार्निंग। हिंदुस्तान की जानिब से नेपाल की सरहद पर सड़क की तामीर से दोनों मुल्कों के दरमियान नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। नेपाल ने हुकूमत हिंद को खबरदार किया है कि वो इसकी हुदूद के अंदर किसी भी किस्म का काम करने से बाज रहे। हिंदुस्तानी वजीर दफा राजनाथ सिंह ने मुतनाज़ा सरहद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब एक सड़क का इफ्तिताह किया था, जो रियासत उत्तराखंड के इलाके धरचोला को चीन की सरहद के करीबी इलाके लेपो लेक से मिलाती है। लेपो लेक का जुनूबी हिस्सा कल्पनी हिंदुस्तान और नेपाल के दरमियान एक मुतनाज़ा इलाका है, जबकि चीन और तिब्बत के साथ स्ट्रेटेजिक अहमियत का 3-वे जंक्शन है। नेपाल की वजारत खारिजा ने अपने बयान में कहा कि नई दिल्ली का एक तरफा इकदाम दोनों मुल्कों के वज़राए आज़म के दरमियान तय पाने वाले समझौते के खिलाफ है, जिसमें सरहदी तनाज़ात मुज़ाकरात से हल करने पर इत्तेफाक किया गया था। बयान के मुताबिक नई दिल्ली नेपाल की हुदूद में किसी भी किस्म की सरगर्मियों से बाज रहे। खटमंडू में नेपाल की हुक्मरान जमात की जानिब से जारी एक अलहदा बयान में इस सड़क की तामीर को नेपाल की खुद मुख्तारी खतरे में डालने के मुतरादिफ करार दिया गया है।
دوسری جانب ہندوستانی وزارت خارجہ نے یہ جوابی موقف اختیار کیا ہے کہ سڑک ہندوستانی سرزمین پر تعمیر کی گئی ہے جس کا مقصد یاتریوں کو سہولت فراہم کرنا ہے، جبکہ ہندوستان نیپال کے ساتھ تمام سرحدی تنازعات بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر کاربند ہے۔ ثانیہ مرزا نے فیڈ کپ ہرٹ ایوارڈ جیت لیا، انعامی رقم تلنگانہ چیف منسٹر راحت فنڈ میں دینے کا فیصلہ۔ ہندوستان کی ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا نے فیڈ کپ ہرٹ ایوارڈ جیت کر نئی تاریخ رقم کی ہے۔ وہ ایوارڈ جیتنے والی ہندوستان کی پہلی کھلاڑی ہیں۔ ثانیہ نے اس تاریخی کامیابی پر فخر اور خوشی ظاہر کی ہے اور انعامی رقم تلنگانہ وزیر اعلیٰ راحت فنڈ میں دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہندوستانی ٹینس کی تاریخ میں یہ ایوارڈ پہلی بار آیا ہے۔ ثانیہ کو فیڈ کپ ایشیا اوشیانا گروپ 1 ہرٹ ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا تھا اور اس ایوارڈ کے لیے نامزد ہونے والی وہ پہلی ہندوستانی خاتون کھلاڑی بنی تھی۔ سابق ڈبلز نمبر 1 اور کئی بار کی گرینڈ سلام فاتح ثانیہ 2016 کے بعد پہلی بار اس سال فیڈ کپ ٹیم میں شامل ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی جوڑی کھلاڑی کے ساتھ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہندوستان کو پہلی بار فیڈ کپ کے پلے آف میں پہنچایا تھا۔ اس سال فیڈ کپ کی بہترین کارکردگی کو دیکھتے ہوئے فیڈ کپ ہرٹ ایوارڈ گروپ 1 کے لیے 6 کھلاڑیوں کو نامزد کیا گیا تھا۔ ہرٹ ایوارڈ کی فاتح کا اعلان آن لائن ووٹنگ کی بنیاد پر کیا گیا۔ شائقین نے 1 سے 8 مئی کے درمیان آن لائن ووٹنگ کر کے اس کے فاتح کا فیصلہ کیا۔ اس سال 3 علاقائی گروپ 1 کے لیے کیے گئے 16,985 ووٹوں میں سے ثانیہ کو 10,000 سے زائد ووٹ ملے۔ ثانیہ کا ووٹ فیصد 60% سے زیادہ رہا، جس سے فیڈ کپ مقابلے میں ان کی عالمی مقبولیت کا پتہ چلتا ہے۔ گلف راؤنڈ اپ پیشکش KN واصف، نمائندہ ریاض مملکت سعودی عرب۔ خلیجی ممالک کی حکومتوں کے اعلیٰ ترین طبی انتظامات اور کورونا وبا سے لڑنے کے لیے حد المقدور کوشش کے باوجود ان ممالک میں کورونا کی صورتحال اب بھی تشویشناک بنی ہوئی ہے۔ خلیجی ممالک میں نئے کورونا وائرس کے 4,717 نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے بعد متاثرین کی کل تعداد 1,01,531 تک پہنچ گئی ہے۔ متاثرین میں سے 27,228 صحت یاب ہوئے ہیں، جبکہ 368 کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ خلیجی ممالک میں وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 560 ہو گئی ہے۔ امارات میں 680 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ متاثرین کی کل تعداد 18,878 ہو گئی ہے۔ بحرین وزارت صحت نے بتایا کہ 216 نئے مریض ریکارڈ پر آئے ہیں۔ قطر کی وزارت صحت نے 1,103 مریضوں کے اضافے کی تصدیق کی ہے۔ کویتی وزارت صحت نے بتایا کہ کورونا کے 178 مریض شفایاب ہوئے ہیں۔ صحت یاب افراد کی تعداد 2,907 ہوئی ہے۔ عمانی وزارت صحت نے 174 نئے کیسز رپورٹ ہونے کا اعلان کیا ہے۔ سلطنت عمان کے وزیر صحت کا کہنا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے اور اموات کی شرح بھی بڑھ رہی ہے۔ وزیر صحت نے اس کی وجہ رمضان میں عوام کی بے احتیاطی بتائی ہے۔ حکومت کے انتباہ کے باوجود لوگ افطار پارٹیاں کر رہے ہیں اور سماجی فاصلوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ رویہ وبا کے انسداد کے لیے حکومت کی کوششوں کو بے سود کر رہا ہے۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ رمضان کے دوران کورونا کے 10,800 مریض اسپتالوں سے صحت یاب ہونے کے بعد فارغ کر دیے گئے ہیں۔ یہ اب تک شفا پانے والوں کا 84% ہے۔ وبا کے آغاز سے لے کر اب تک مملکت کے تمام علاقوں میں 12,737 مریض کورونا سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ وائرس سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد نئے کیسز کے حوالے سے 30% تک پہنچ گئی ہے۔ مملکت میں کورونا کے 40,000 سے زیادہ مریض اب تک رپورٹ ہو چکے ہیں۔ مہلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، 255 تک محدود ہے۔
دنی اسنا سعودی عرب کے 5 علاقے نئے کورونا وائرس سے پاک ہو گئے ہیں۔ ان علاقوں میں جتنے افراد وائرس میں مبتلا ہوئے تھے تمام صحت یاب ہو چکے ہیں۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں محترمہ شکھا پچولی کو سماعت فرمائیے گا۔ نئی غزل کے کچھ اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتی ہوں۔ میں دل کی حسرتیں گنوا رہی ہوں، میں دل کی حسرتیں گنوا رہی ہوں، اسے لگتا ہے میں بہلا رہی ہوں۔ میں دل کی حسرتیں گنوا رہی ہوں، اسے لگتا ہے میں بہلا رہی ہوں، اسے بس خواب میں چھونے کی خاطر چڑھا ہے دل میں سوئے جا رہی ہوں۔ پلک سے تیری کچھ موتی گرے ہیں، پلک سے تیری کچھ موتی گرے ہیں، میں اس کی چوڑیاں بنوا رہی ہوں۔ محبت ایک کتابی لفظ ہے بس، محبت ایک کتابی لفظ ہے بس، کسی کو فون پر سمجھا رہی ہوں۔ مجھے اس کو ملانا ہے اسی سے، مجھے اس کو ملانا ہے اسی سے، مگر کیوں خود کو کھوتی جا رہی ہوں۔ زمانہ ضبط کر کے دیکھتا ہے، زمانہ ضبط کر کے دیکھتا ہے، میں اپنے حوصلے دکھلا رہی ہوں۔ زمانہ ضبط کر کے دیکھتا ہے، میں اپنے حوصلے دکھلا رہی ہوں۔ کہانی ایک وہ رادھا باوری کی، کہانی ایک وہ رادھا باوری کی، سنو گے پھر اسے دہرا رہی ہوں۔ اسے اب چاند کو چھونے کی ضد ہے، اسے اب چاند کو چھونے کی ضد ہے، کنواں آنگن میں کھدوا رہی ہوں۔ اسے اب چاند کو چھونے کی ضد ہے، کنواں آنگن میں کھدوا رہی ہوں۔ یہ کس کو دیکھ کر سہمے ہو اتنے، یہ کس کو دیکھ کر سہمے ہو اتنے، تمہیں بس آئینہ دکھلا رہی ہوں۔ یہ کس کو دیکھ کر سہمے ہو اتنے، تمہیں بس آئینہ دکھلا رہی ہوں۔